میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسا نبی عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی کسی امت کو بھی نہیں دیا۔ میرا نبی میرے اور آپ کے لیے اتنا رویا ہے، اتنا کوئی نبی اپنی امت کے لیے بھی نہیں رویا۔ میرا نبی اپنی بیٹیوں کے لیے بھی اتنا نہیں روئے جتنا میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، وجہ کیا ہے؟ جبرائیل امین خاموش ہیں۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر نے دوسری بار پوچھا، جبرائیل امین خاموش ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے آپ اپنی امت پر کتنا حریص ہیں۔ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب تیسری بار پوچھا، اے جبرائیل امین وجہ کیا ہے، بتا دیجئے۔ میرے دوستو، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجنے سے پہلے جہنم کا معائنہ کرایا ہے۔ میرے محبوب متوجہ ہو گئے، فرمایا، اے جبرائیل امین کیا دیکھا، کیا پایا، بتا دیجئے۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھے جہنم کا معائنہ کرایا گیا، میں نے جہنم کو 7 حصوں میں تقسیم پایا ہے۔ نچلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں مشرکین کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتش پرستوں کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں سورج کی پرستش کرنے والوں کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں یہودیوں کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں عیسائیوں کو ڈال دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، خاموش ہو گئے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے جبرائیل امین 7 حصے مکمل نہیں ہوئے، پورے بتائیے، بتا دیجئے۔ میرے دوستو، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اوپر والے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈال دیا ہے۔ اتنی کہنے کی دیر تھی، جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ میرے محبوب پیغمبر کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ میرے پیغمبر بے قرار و پریشان ہو گئے، چہرہ زرد ہو گیا۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام اسی وقت حجرے کی طرف چلے گئے۔ یا ربی امتی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو جہنم سے نکال دے۔ میرے دوستو، صدائیں بلند کرتے رہے، یا ربی امتی امتی کہتے رہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر مصلی پر تشریف لائے، نماز پڑھی، نماز پڑھا کے جلدی واپس چلے گئے۔ صحابہ اس نزاکت کو سمجھ نہ سکے۔ میرے محبوب پیغمبر حجرے کی طرف گئے، پھر یا ربی امتی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ میرے دوستوں، دوسری نماز کا وقت ہو گیا، دوسری نماز پڑھی، جلدی واپس تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میرے دوستو، میرے محبوب پیغمبر یا ربی امتی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے، یہاں کہ تیسری نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے دوستو، تیسری نماز پڑھی، میرے محبوب پیغمبر نے پھر جلدی واپس تشریف لے گئے حجرے کی طرف، یا ربی امتی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا وقت جب آیا، میرے دوستو صحابہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت سنی تھی، وہ صدیق ایک مرتبہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سوال کیا، اے میرے صحابہ، تم میں سے وہ کون ہے جو آج روزے کی حالت میں ہو؟ سب صحابہ خاموش، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ دوسرا سوال کیا، اے صحابہ، تم میں سے وہ کون ہے جو آج بیمار پرسی کر کے آیا ہو؟ میرے دوستوں، صحابہ میں سب تاری ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، تیسرا سوال کیا، اے میرے صحابہ، تم میں سے وہ کون ہے جو آج ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے آیا ہو؟ صحابہ خاموش، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں۔ چوتھا سوال کیا، اے میرے صحابہ، تم میں سے وہ کون ہے جو آج نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ صحابہ خاموش، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔
میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ جس آدمی میں یہ 4 حالتیں پائی جاتی ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قدرت میں میری جان ہے میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ بڑھایا حضرت آپ جائیں میں نے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے حضرت عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے میں نے آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ بھی سنا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوتے لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سلام کیا، ایک بار کیا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پھر واپس ہوئے۔ میرے دوستو انہوں نے حضرت سلیمان فارسی کو تیار کیا، حضرت سلیمان فارسی آئے سلام کیا، یہ بھی انتظار کرتے کرتے واپس آ گئے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پردے کی حالت میں سلام کیا اور کہا اماں جان آپ جائیں 3 دن سے صحابہ تڑپ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کے چہرے پر پریشانی ہے، آپ پریشان ہیں، اتنا بے قرار و پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، سلام پیش کیا، اجازت مل گئی، حضرت اماں فاطمہ گئیں، فرمایا ابا جان کیا وجہ ہے؟ صحابہ تڑپ رہے ہیں 3 دن سے، آپ بے قرار و پریشان ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا ہے۔ میرے دوستو اتنا کہنے کی دیر تھی میرے محبوب پیغمبر سجدہ ریز ہو گئے، یا ربی امتی امتی کی صدائیں لگانے لگے۔ میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، رب تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عن قریب میں آپ کو اتنا دے دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے، وَعَلَى سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب پیغمبر نے سر اٹھایا، فرمایا میری بیٹی مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت والا معاملہ فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ میری بیٹی گواہ ہو جانا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایک امت کے آخری فرد کو بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔